بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے حسد کے نقصانات۔ حسد کا معنی ہے جلنا، کسی کی نعمت کے زوال کو چاہنا، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ نہایت برا جذبہ ہے، کیونکہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی جو تقسیم فرمائی ہے، کسی کو سفید رنگ عطا کیا ہے، کسی کو کالا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر، کسی کی صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، کسی کی کم رکھی ہیں۔ تو اگر آدمی یہ چاہے کہ جس کے پاس بھی میرے سے زیادہ نعمت ہے وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی امتوں والی برائی داخل ہو رہی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض۔ اور سرکار نے فرمایا یہ مونڈ دینے والی برائیاں ہیں، اور یہ بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی 3 دن مسجد نبوی میں آیا، اور ہر روز اس کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے کہ آج مسجد نبوی میں ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اس آدمی کے اعمال کا جائزہ لوں کہ یہ کون سے نیک اعمال کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا حقدار ٹھہرا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا، 3 دن مہمان رہا، لیکن کوئی خاص نیک عمل فرائض کے علاوہ میں نے اس کا نہیں دیکھا، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں۔ تیسرے دن میں نے اس آدمی سے سیدھی بات کی کہ بھائی میں تو تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اب بتاؤ کہ تمہارا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مقام پر فائز ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرا تو یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب میں واپس آنے لگا تو اس نے پیچھے سے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ بھائی عبداللہ، ایک عمل میرا اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے دل میں تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض اور حسد نہیں رکھوں گا۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے دل میں حسد اور بغض نہ ہو وہ آدمی جنتی ہوتا ہے، اور جس کے دل میں حسد اور بغض آ جائے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، اور بالآخر کئی اخلاقی، قلبی اور ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ ابلیس سے ہوا، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ قابیل سے ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور اس کا سبب بھی حسد بنا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئیں۔ اسی طرح بنو اسرائیل نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ بھی حسد کے باعث۔ کفار قریش نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو جو تسلیم نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی قرآن میں یہی بتائی ہے کہ لولا انزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن محمد پر کیوں نازل ہوا ہے، یہ طائف اور مکے میں بڑے بڑے امیر لوگ پڑھے، ان میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو محض حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو حسد ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو تمام خصائل حمیدہ سے محروم کر دیتا ہے اور رذائل سے متصف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد جیسی بری عادت سے ہمارے دلوں کو محفوظ و مصون رکھے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔